ایک ایسی ذات جو اپنے آپ میں ایک داستان ہے، جو وقت اور جگہ کی وجہ سے بدلتے رہتے، اسے شیخ کہتے ہیں۔ شیخ کون ہیں؟ کیا یہ عربی ہیں یا اصلی ہندوستانی؟ کیا شیخ ہندو سے مسلمان ہوئے یا انہوں نے ہی دین اسلام کی تبلیغ کر کے مسلمان بنائے؟ کیا شیخ کا مطلب ہی دیندار ہے؟ کیا یہ ایرانی ہیں؟ لوہانا، کھتری، چڈھڑ، برہمن اور دیگر ہندو ذاتوں کا ان شیخوں سے کیا تعلق ہے؟ انڈیا میں شیخ کہاں آباد ہیں؟ پاکستان میں یہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کے مشہور لوگ کون سے ہیں اور ان کے پاڑے کون سے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں۔ شیخ اصل میں عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے معلم، عالم، معزز، بزرگ، لیکن بر صغیر میں یہ لقب ایک نسلی لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ ان مسلم تاجر خاندانوں کے لیے جنہوں نے علم، تجارت اور سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ کا لفظ اصل میں عربی ہے اور آج کل شیخ ذات والے بھی خود کو عربی نسل اور قریش و انصار سے جوڑتے ہیں۔ کئی شیخ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام سے بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عربی شیخ لوگ ابتدائی اسلام کے بعد تجارت، تبلیغ اور جہاد کے غرض سے عربستان سے دنیا کے مختلف حصوں ایشیا، افریقہ میں پھیل گئے۔ ساؤتھ ایشیا میں مسلمانوں کے حکمرانی کا آغاز 712 کے بعد ہوتا ہے، جس میں مسلمان کمانڈر ایران، کرمان، مکران فتح کرتے ہوئے بلوچستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان یعنی موجودہ سندھ پہنچے۔ اس دور میں عرب تاجر، سائنسدان، ماہر تعلیم، عالم، فاضل، معلم اور فوجی آفیسر سندھ یعنی ہندوستان میں داخل ہوئے اور پھر کبھی واپس نہیں گئے۔ اس کے بعد ہندوستان میں رہنے والی کچھ اعلیٰ ذاتیں برہمن، کھتری جن میں لوہانا، راجپوت، جویا، جٹ، چڈھڑ، چوہان وغیرہ نے اسلام قبول کیا تو شیخ کہلائے۔ ان شیخوں میں زیادہ شہری اور امیر لوگ تھے، لیکن کچھ ان میں کسان اور کاشتکار بھی شامل تھے اور اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ 12ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں بہت سارے راجپوت خاندان ہندو سے مسلمان ہوئے، جنہیں اعزازی طور پہ مسلم حکمرانوں اور پیروں اور بزرگوں نے شیخ کا لقب دیا۔ راجپوتوں میں شیخ راجپوتوں ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ سن 1947 میں پارٹیشن سے پہلے کھتری ذات کے لوگ پنجاب کے تمام اضلاع میں رہتے تھے، تاہم ان میں زیادہ تر خاندان مغربی پنجاب میں آباد تھے۔ کھتری، راجپوت، گجر اور گھگر اور دیگر غیر مسلم پنجابی خاندان دائرہ اسلام میں آ گئے تھے۔ یہ تمام برادریاں پنجاب میں پنجابی گو شیخ کہلاتے ہیں اور سندھ میں رہنے والے شیخ سندھی گو شیخ کہلاتے ہیں۔ ان برادریوں میں کچھ شیخ، اسپیشلی صدیقی شیخ، آج بھی انڈیا کے نارتھرن ایریاز میں موجود ہیں، جیسا کہ اتر پردیش اور ہریانہ میں بکثرت ہیں، جبکہ بہار، مغربی بنگال اور حیدرآباد میں کچھ خاندان موجود ہیں۔ سرسوت برہمن جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ کا لقب استعمال کیا۔ مغل حکمرانوں نے بعض راجپوت خواتین کو اپنے حرم میں ملازمت کے طور پر شامل کر لیا تھا، اس لیے بعض موقع پر راجپوت اپنے ناموں کے ساتھ مغل بھی لگاتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ شیخ ہی کہلائے۔ اس کے سوائے شیخ ذات کی کچھ مشہور شاخیں اور ان کی تفصیل: کشمیری شیخ، صدیقی اور قریشی شیخ، قانون گو شیخ، اسماعیلی شیخ، روپڑی شیخ اور خواجہ شیخ۔ کشمیری شیخ ایک برادری ہے جو کشمیر اور پنجاب کے متفرق اضلاع میں آباد ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان اس برادری نے کشمیر سے ہجرت کی۔ پاکستان کے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تعلق اسی برادری سے ہے۔ ان کے دادا شیخ محمد رفیق نے 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے سیالکوٹ ہجرت کی تھی۔ صدیقی اور قریشی شیخ: صدیقی اور قریشی بھی شیخ ہی ہیں جو پنجاب میں آباد ہیں۔ یہ قبیلہ
انڈیا کے شمالی علاقے میں آباد ہیں۔ ان کی مادری زبان اکثر اردو ہی رہی ہے، البتہ کچھ خاندان پنجابی بھی بولتے ہیں۔ قانون گو شیخ۔ قانون گو شیخ پنجاب کے تمام اضلاع میں آباد ہیں۔ ان کے آباء و اجداد مسلم دور حکومت میں قانون منصب دار تھے، اس لیے قانون گو نام سے معروف ہوئے۔ اسماعیلی شیخ ہندو، برہمن، چھتری، ٹھاکر، رانا، راٹھوڑ، بھٹی، چوہان اور راجپوت کے دیگر اشرافیہ طبقوں نے اسماعیلی پیروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسماعیلی پیروں نے ان 9 مسلم کو پنجاب کا موروثی لقب شیخ عطا کیا۔ نیز عرب اور ایران سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں میں سے جن افراد نے اسماعیلی فرقہ اختیار کیا، انہیں بھی اپنی ذات تبدیل کرنا پڑی اور شیخ کہلوائے۔ چنانچہ ان کو صدیوں تک ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کے درمیان عزت و وقار اور مرتبہ ملتا رہا۔ روپڑی شیخ۔ روپڑی شیخ تحصیل روپڑ مشرقی پنجاب کے کاروباری شیخ برادری ہے۔ شیخہ محلہ روپڑ اسی برادری کے نام سے منسوب ہے۔ روپڑی شیخ خود حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہونے کی وجہ سے عباسی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ شیخ ککے عباسی بھی کہلاتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد یہ برادری لاہور، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں مقیم ہے۔ خواجہ شیخ۔ کھتری ہندوؤں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا لقب خواجہ شیخ اپنایا۔ اس برادری کے بہت سے تاجر پیشہ مسلمانوں نے جنوبی ایشیا میں اہم مقام حاصل کیا۔ اروڑا اور کھوکھرین ذاتیں اپنے آپ کو کھتری کہلاتی ہیں، لیکن یہ اپنی تاریخ زبان میں یکسر مختلف ہیں۔ اروڑا اور کھوکھرین برادریاں ملتانی اور سرائکی زبانیں بولتی ہیں۔ ہندو مت میں ذات پات کو بہت اہمیت حاصل تھی، جس کا اثر آج تک نظر آتا ہے۔ ہندوؤں میں برہمن کا درجہ سب سے اوپر تھا، پھر کھشتریا یا کھتری، پھر ویش اور اس کے بعد شودر تھے۔ کھتری خالص آرین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہندوستان میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو سب سے پہلے مقامی ذاتوں میں سے ویش ذاتوں نے اکثریت سے اسلام قبول کیا اور شودروں نے بھی اسی لمحے اسلام قبول کیا۔ ان کے برعکس برہمن، کھتری، اروڑا اپنے مذہب ہندو مت پر سختی سے کاربند تھے اور قدیم زمانے سے لے کر آج تک ہندوؤں کے مندر ان کی وجہ سے ہی آباد ہیں۔ یہ برہمن تو پوجا پاٹ اور دیگر ہندو رسومات کے لیے تھے، مگر ہندو سماج میں کھتری اور اروڑے اپنی عسکری یعنی فوجی اور کاروباری حیثیت سے نمایاں تھے۔ سندھ کا قدیم دارالحکومت اروڑ جو موجودہ ضلع سکھر میں واقع تھا، یہ شہر محمد بن قاسم کے حملے میں تباہ ہو گیا اور راجہ دہر کی بری شکست ہوئی تو پھر کھتری اور اروڑ ذات والے بھاری تعداد میں سندھ سے نکل کر ملتان، ڈیرہ جات اور چناب کے کناروں پر آباد ہو گئے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اروڑ ذات والے لوگ راجہ دہر کی فوج میں ہر اول دستے میں شامل تھے اور انہوں نے عرب لشکر کی سخت مذمت بھی کی تھی۔ برہمن، کھتری، اروڑا، بھاٹیا، لوہانا، مہاجن اور اگروال، ان ذاتوں سے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے ان کو شیخ کا لقب دیا گیا اور پھر ان 9 مسلم ذاتوں کے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو خواجہ شیخ لکھنا اور کہنا شروع کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا آف کاسٹ میں خیر محمد سہوانی لکھتے ہیں کہ شیخ 2 قسم کے ہیں۔ ایک شیخ وہ ہیں جو ایران کی طرف سے سندھ آئے، دوسرے وہ شیخ ہیں جو ہندوستانی ہیں جو دین اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ ایران سے آنے والے شیخ معلم، ولی، بزرگ اور درویش تھے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، اور جو ہندوستانی شیخ ہیں ان میں میمن، وورا، بہرا شیخ، گھرے پوٹرا، سکھ اور جٹ شامل ہیں۔ کتاب پنجاب کی ذاتوں میں درج ہے کہ شیخ کا لفظ چودھری کا مترادف ہے۔ یہ لفظ فقط عرب قبائل تک ہی محدود تھا، لیکن بعد میں اسے عام جام استعمال کرنے پہ اسے نچلی اور پست ذاتوں میں دھکیل دیا گیا۔ سندھ میں شیخوں کی اکثریت گھوٹکی، سکھر، خیرپور میرس، لاڑکانہ، شکارپور، کشمور، کمبر،
حیدرآباد اور کراچی وغیرہ میں موجود ہے۔ شیخ زاد کے کچھ مشہور لوگ: سر غلام حسین ہدایت اللہ شیخ 1937 میں پہلا CM سندھ بنا اور 1947 میں سندھ کا گورنر بھی رہا۔ عبدالحفیظ شیخ پاکستانی سیاستدان۔ شیخ رشید احمد پاکستانی سیاستدان۔ نجم الدین شیخ فارن سیکریٹری فار پاکستان۔ حلیم عادل شیخ ایک پاکستانی سیاستدان۔ شیخ ایاز مشہور سندھی رائٹر۔ فاروق شیخ ایوارڈڈ فلم ایکٹر ان انڈیا۔ جاوید شیخ اور سلیم شیخ یہ دونوں ہی پاکستان کے مشہور فلم ایکٹر ہیں۔ دوستو، یہ تھی شیخ کی تاریخ جو کہ ہم نے آپ کو تاریخی اور کتابی حوالوں سے بتایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چھوٹا سا کمنٹ بھی دیں، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کرتے چلیں۔ تو کرامت علی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔